السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر، آئیے دیکھتے ہیں صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کتنا ہے، کن چیزوں پر ہے، اور صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1503، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1506، اور مسلم شریف کے اندر 2278، اور مسلم کے اندر 2283۔ ٹھیک ہے نا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دی ہے، 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دی ہے، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر آپ کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کی جائے۔ صدقۃ الفطر کتنا ہے اور کس پر ہے؟ صدقۃ الفطر 1 سا ہے۔ سا کس کو کہتے ہیں کہ جو ایک پیمانہ تھا عرب کے اندر تولنے کا۔ آج پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے گیہوں وغیرہ تولا جاتا تھا، ایک پیمانہ تھا، آج وہ لیٹر کے اندر آ چکا ہے۔ تو 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، جیسا 1 کلو گرام میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، 4 پاؤ کا 1 کلو گرام ہوتا ہے، اسی طرح 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے۔ اب یہ سا کتنا ہوتا ہے کلو گرام کے حساب میں؟ عرب کی فتویٰ کمیٹی نے اسے کیلکولیٹ کیا ہے، تو ایک فتوے کے حساب سے 2.4 یعنی 2 کلو 400 گرام، اور ایک فتوے کے حساب سے 2.6 یعنی 2 کلو 600 گرام، اور ایک فتوے کے حساب سے 2.75 تقریباً 3.25 کلو۔ تو لگ بھگ یہ 2.5 کلو سے 3.25 کلو ہے، اور 3 کلو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا اس کا میجرمنٹ، یعنی کتنا دینا ہے کہ 1 سا کلو گرام میں جب دیکھیں گے تو 2.5 سے 3.25 کلو، اگر کوئی 3 کلو بھی دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور کن کو دینا ہے؟ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ غلام، یا پھر آج ہی پیدا ہوا ہو بچہ، اس کو بھی دینا ہے۔ اور کب دینا ہے؟ عید کی نماز جانے سے پہلے دینے کا ہے۔ عید کی نماز جانے سے یعنی آخری روزے کا جب افطار کرتے ہیں تو جب سے لے کر عید کی نماز جانے سے پہلے دینے کا ہے۔ اگر کوئی 2 دن پہلے بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے 1609، مشکات المصابیح کے اندر حدیث ہے 1818، مشکات المصابیح 1818۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ فرض قرار دیا، تاکہ روزے میں جو لغو باتیں ہو جاتی ہے، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہے، تو اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور مسکینوں کو طعام ہو، یعنی مسکینوں کو کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اور صدقۃ الفطر عید کی نماز جانے سے پہلے دیا جائے تو یہ قبول صدقۃ الفطر ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز کے بعد دے گا تو یہ صدقہ عام صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ تو صدقۃ الفطر کیا چیزوں کا دیا جائے یا پھر رقم کا بھی دیا جائے؟ تو بہتر یہی ہے کہ حدیث کے اندر جو چیزیں آئی ہے، کھجور ہے، گندم ہے، اور پنیر ہے، اور اناج ہے، چاول ہے، ان چیزوں کا دیا جائے، یا پھر اس کے مقدار رقم بھی دیا جائے تو قبول ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ جو حدیث کے اندر جو چیزیں آئی ہیں ان کا دیا جائے، یا پھر اس کے مقدار رقم بھی دی جائے تو قبول ہے۔ مقصد یہی ہے کہ روزے میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہو تو اس کی جو ہے پر کرنے کے لیے صدقۃ الفطر ہے، اور جو غریب ہے ان کو طعام یعنی کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یہ کب دینا ہے؟ آخری روزے کے افطار کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک اگر کوئی دیتے ہیں تو یہ صدقۃ الفطر کہلائے گا، زکوٰۃ الفطر کہلائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی دے گا تو یہ عام صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کس کو دینا ہے صدقہ؟ کہ پہلے تو اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صدقۃ الفطر جو ہے دور تک بانٹا جا رہا دور کے لوگوں میں، اور خاص اپنے رشتہ دار اس سے محروم ہو جائے، کہ نفس کے ہوس میں آ کر ایسا نہ ہو کہ فلاں وقت انہوں نے ہم کو یہ کہا تھا، ہم ان کو کیوں دیں گے۔ ایسا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ ہمارا ہر عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پہلے جو ہے رشتہ داروں کو دے، پھر والیتامیٰ یتیموں کو دے، والمساکین مسکینوں کو دے، تلاش کر ڈھونڈ کر جو حقدار ہے ان کو دیا جائے۔ اور جب عید کی نماز میں جائے تو بالخصوص نوجوانوں سے اور تمام حضرات سے، ماں بہنوں سے اپیل ہے کہ فلسطین کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں، فلسطین کے
غزہ کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے، وہاں کے بوڑھوں کے لیے دعائیں کرے، دعائیں خیر کرے کہ اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ ان کے حالات کو درست فرمائے، کہ وہاں کا چھوٹے سے چھوٹے بچے کا ایمان بھی ہم سے کہیں بہتر ہے، کہیں درجے بہتر ہے، ان کے لیے دعاؤں میں خاص خیال رکھے اس سال رمضان میں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے اور صدقے کے بارے میں معلومات کرے، اور اسی طرح کے ویڈیو بنانے کے لیے دعاؤں میں میرے لیے بھی خیال رکھے، کچھ کمی کوتاہی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔